أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. یہ سورۃ الانعام کی آیت 162 اور 163 ہیں، اور ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ ہمیں سکھلایا ہے. وہ قاعدہ اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو انسان کی ساری زندگی، اس کے تمام لمحات
عبادت کی شکل میں ڈھل جاتے ہیں، اور مسلمان کی ساری زندگی حقیقتاً عبادت ہونی ہی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمام جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس شکل میں ضروری تھا کہ انسان کی ساری زندگی ہی عبادت ہوتی، اور اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے، قل کہہ دیجئے اے میرے نبی کہہ دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانیاں، بدنی عبادات مالی عبادات، ان صلاتی و نسکی و محیای و ممات، میرا جینا اور میرا مرنا، ہر قسم کی عبادات حتیٰ کہ موت و حیات بھی للہ رب العالمین، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان خود بنوں۔ اللہ رب العزت نے ایک تو یہ کہا کہ ہماری ساری کی ساری زندگی عبادت ہونی چاہیے، اور اگر اس قاعدے کے ساتھ ہی ایک قاعدہ اور لگا لیں کہ اسلام مکمل دین ہے، اسلام میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں، بلکہ اسلام نے انسان کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتا دیا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور عقیقے سے لے کر شادی تک، تمام مسائل آپ کو قرآن کریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ملیں گے، اور اس بات کا اعلان تو خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آج تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اور یہ کب کی بات ہے؟ 1500 سال پہلے، 1400 سے بھی زیادہ سال پہلے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے جلو میں حجۃ الوداع کا فریضہ انجام دے رہے تھے، حج کے فریضہ کی ادائیگی سے فارغ ہوئے تو اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، دین مکمل ہو چکا۔ انسان کی ساری زندگی عبادت ہونی چاہیے، یہ دو چیزیں، دو جملے اگر اپنے سامنے رکھیں تو بات پوری کی پوری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس انسان کی ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے، اور اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے یقیناً قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمیں بتایا گیا ہو، اور یہ حقیقت ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ وہ عبادت بن جائے تو وہ عبادت نہ بنے۔ اگر انسان نیت کر لے تو اس کا ہر قدم عبادت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نہانا ایک عام سی بات ہے، کپڑے نکالے، چھلانگ لگائی، حوض میں، سمندر میں، تالاب میں، نالے میں نہا لیا، یہ تو نہانا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی ہمت کر کے، تھوڑی سی نیت کر کے، شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت نیک ہو، انسان کی نیت ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اگر تو نیت صرف یہ ہے کہ بہت پسینہ آیا ہوا ہے، میں ذرا نہا لوں، تو ظاہر ہے کہ پسینہ دھل جائے گا۔ اور اگر نہانے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں سنت کے مطابق نہاؤں گا، پسینہ بھی جائے گا، اگر گرمی ہے، پانی ٹھنڈا ہے تو ٹھنڈک بھی حاصل ہوگی، اور ساتھ ہی عند اللہ اجر و ثواب بھی آپ کا موجود ہے۔ معاملہ صرف نیت کا۔ اگر نیت صحیح ہے، انسان کے دل میں یہ ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں،
وہ قدم قدم پر نیکیاں، قدم قدم پر ثواب، زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزار سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ نیت ہو۔ اور اگر کوئی چاہے کہ میں ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہوں تو ظاہر ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اسے روٹی بھی کمانا ہے، اسے کام کاج بھی کرنا ہے، آرام بھی کرنا ہے۔ آرام اور کام، اس کے ساتھ ہی جب اللہ کے سامنے قیام کرے، یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو صحیح معنوں میں یہ ہے ایک انسان کی عبادت۔ صرف عبادت ہی عبادت تو فرشتوں کا کام ہے۔ فرشتے ہیں جو مسلسل بغیر کھانے کی طلب، بغیر بیوی کی حاجت، بغیر اولاد کے ساتھ کھیل کود اور ہنسی مزاح، انسان کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے، ان سب سے گزرتے ہوئے جب وہ ہر معاملے کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے تو اس کا ہر کام ہی عبادت ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، بیوی کے لیے روزی کما کے لانا، اپنی اولاد کے لیے روزی کما کے لانا، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنی بیوی کے لیے کما کے لانا بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر یہ سوچے کہ میں جیسے بھی چاہوں گا کماؤں گا، حلال حرام جائز ناجائز، تو پھر وہ عبادت نہیں بنے گا۔ اگر حرام کما کے لائے گا تو اس کے لیے وہ اس کے گلے کا پھندا بن جائے گا، اور اگر حلال کما کے لائے گا اس کا ایک ایک پائی پیسہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ اور ثواب۔ اب صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، انسان اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ کام کرتا ہے تو اس کو ثواب کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر یہی کام وہ غیر محرم عورت، یہی کام کسی غیر بیوی، اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت سے کرتا تو کیا اس کو گناہ ہوتا؟ صحابہ کہتے ہیں پھر ضرور گناہ ہوتا۔ فرمایا جب وہ اس گناہ سے ڈرتے ہوئے یہی کام جو کہیں بھی کر سکتا تھا اسے چھوڑ کر صرف اللہ کی خاطر حلال طریقے سے اپنی بیوی سے کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اب ثواب کمانے کے اس سے بہتر طریقے اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ قدم قدم پر ثواب، قدم قدم پر اجر، قدم قدم پر عبادت، لیکن نیت شرط ہے۔ جماع کے لیے بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرے، غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے سے بچے، اپنے نفس پر قابو پائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کئی طریقے بتائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن آؤ تو غسل کر کے آؤ، اور غسل کرنے کے لیے شادی شدہ کا غسل الگ ہے، اور بال بچے والے کے علاوہ جو بیچلر رہتا ہے، اکیلا ہے، اس کا غسل الگ ہے۔ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ہر جمعہ کے دن ہر بالغ شخص کا، مرد ہے یا عورت، غسل کرنا واجب۔ لیکن اگر وہ غسل کرتا ہے اس نیت سے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من غسل واغتسل، جس نے خود غسل کیا اور اپنی بیوی کو غسل کروایا اور مسجد کی طرف جلدی کر کے پہنچا، امام کے قریب بیٹھا، اللہ رب العزت اس کو کتنا کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، کوئی حساب ہی نہیں۔ یہ غسل واغتسل، غسل کیا اور غسل کروایا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن مسلمان عورتیں بھی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی ہیں، جمعہ کے دن مرد و زن کا راستوں میں اختلاط ہونا ممکن ہے، کہیں کسی عورت کے چہرے سے پردہ اٹھ جائے۔ انسان اگر اپنی حاجت کو پوری کر کے گھر سے نکلا ہے تو اس کی نگاہوں میں شرم بڑھ جائے گی، اس کی نگاہیں جھکی رہیں گی، کیونکہ وہ
جائز اور حلال طریقہ سے اپنی خواہش پوری کر چکا ہے، اسے ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کے مختلف ایک دو نہیں بے شمار طریقے سکھلائے، اور اسلام وہ دین ہے جو مکمل، اس میں میاں بیوی کے تعلقات، ماں باپ کے تعلقات، بہن بھائیوں کے تعلقات، پڑوسیوں رشتہ داروں کے تعلقات، مسلمان کے مسلمان سے تعلقات اور مسلمان کے کافر سے تعلقات، کوئی چیز اللہ نے نہیں چھوڑی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب میں چھوڑ دی ہے۔ قرآن کریم میں اور اس کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آپ نے فرمایا ہم نے ہر چیز بیان کر دی، اور جس دین نے ہر چیز بیان کر دی، ہر چیز ہمیں بتا دی، کیا اس دین کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس نے انسان کی سیر و تفریح، اس کے کھیل کود کے بارے میں بالکل ہی کچھ نہ سوچا ہوگا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ آج کل گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں، سعودی سکولز میں، پاکستانی انڈین سکول، بلکہ سارے سکولوں میں سمر ویکیشن کا سیزن شروع ہے۔ اور اگر کوئی سمجھے کہ اسلام میں سمر ویکیشن کے لیے یا چھٹیاں منانے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، تو بالکل غلط بات ہے۔ اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام نے انسان کی ہر ضرورت کا خیال کیا ہے۔ جنسی ضرورت انسان کی انتہائی پرائیویٹ قسم کی ذاتی ضرورت ہے، اسلام نے اتنے ضابطے دیے، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول رکھو، عورتیں پردہ کر کے نکلیں، مرد اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، اپنی بیوی کے ساتھ 1 2 3 4 بیویوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھو، لیکن حرام کسی ایک عورت کے ساتھ بھی تعلق رکھنا تو دور کی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان، اگر غیر محرم مرد اور عورت دو کہیں بھی خلوت میں جاتے ہیں، تیسرا شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور شیطان داخل ہو گیا تو کیا کرے گا؟ ان کو گناہ کی زندگی میں گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ اسلام نے ہر معاملہ میں نظام دیا، قانون دیا، قاعدہ دیا، اور انسان کی ایک ضرورت، فطری ضرورت یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی سیر، کھیل کود یا کبھی کبھی ہنسی خوشی کا کچھ موقع پیدا کر لے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے ہنسی خوشی کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہنسی کھیل کیا کرتے تھے، لیکن ہنس رہے کھیل رہے ہوتے، جیسے ہی اذان ہوتی یوں اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں۔ ہنسی خوشی ہو تو ایک قاعدے کے اندر، یہ ہنسی خوشی نہ ہو کہ اب کھیلنا شروع کیا، گھر والوں کو ساتھ بٹھایا، آئیے کیرم کھیلتے ہیں، کیرم کھیلنا شروع کیا، شام کھیلنا شروع کیا، درمیان میں کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں، کیرم کھانے پینے سے تو نہیں روکتا نا، کھاتے گئے پیتے گئے، کبھی چائے آ گئی، کبھی کافی آ گئی، کبھی جوس آ گیا، کبھی کھانا آ گیا، لیکن مسلسل چلے رہے، کسی نماز کی پرواہ نہیں، کسی اذان کی پرواہ نہیں۔ اس کھیل کود کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا۔ اور یہ صرف گھر کے اندر کیرم کی حد تک نہیں، ہمارے آج کل جو یہ گیمیں چل رہی ہیں دنیا بھر میں، جنہوں نے انسانوں کو گمراہ کر رکھا ہے، لوگ ڈیوٹیاں چھوڑ کر گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا میچ اس طرح شمار کیا جاتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی جنگ کرنے جا رہے، اور یہ ٹیلی ویژن سکرین کے سامنے بیٹھ کر ایک مجاہد کی طرح لڑے گا، یہ ہمارا پلیئر جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، نمازیں گزر رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوتی کأنہ لا یعرفنا،
آپ یوں اٹھ کر چلے جاتے کہ جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں. اور اپنی بیویوں کے ساتھ کھیل کود واقعہ میں کئی مرتبہ بیان کرتا رہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں عائشہ دوڑ لگاتی ہو؟ اپنی بیوی سے کہا دوڑ لگاتی ہو؟ اور یہ کون ہے؟ سرور کائنات. کبھی کبھی آدمی تصور میں سوچتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بیوی سے دوڑ لگا رہے. نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی بیوی سے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ باقاعدہ دوڑ کا مقابلہ کیا. ایک مرتبہ جیت گئے، ایک مرتبہ ہار گئے. جیت ہار تو ہوتی ہے نا. پہلی مرتبہ ہار گئے، دوسری مرتبہ جیت گئے. واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کئی مرتبہ رکھا جا چکا ہے. جب جیت گئے تو کہا عائشہ ہذہ بتلک، آج تمہاری اس جیت کا معاملہ برابر ہو گیا. جو اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا سکتا ہے، جو اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہنسی کھیل کر سکتا ہے، اور جو کھیل کود کو جائز قرار دیتا ہے لیکن اس کے سارے قاعدے قوانین کے ساتھ. اذان ہو، نماز پڑھیں. ہمارے میچ شروع ہوتے ہیں 11 دن میچ 11 کھیلنے والے ہوتے ہیں، 11 ہی دن میچ چلتا رہتا ہے. کچھ میچ ایسے ہیں کہ آپ ساری عمر سارا وقت میچ کا طے شدہ کھیلتے رہے، نہ جیت نہ ہار. غالباً ہٹلر نے یا کس نے اپنے ملک کی ٹیم جو ہے وہ ساری قتل کروا دی تھی. میچ شروع ہوا 5-6 دن سارا ملک میچ دیکھتا رہا. یہ کرکٹ. میچ سے فارغ ہوئے تو پوچھا کیا ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ بغیر ہار جیت کے میچ ختم ہو گیا ہے. اس نے کہا لائن لگاؤ، سب کو گولیاں مار دو، آج کے بعد یہ گیم نہیں ہوگا. نہ ہار ہے نہ جیت ہے، اور ساری دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی مقابلہ کروایا کرتے تھے. اونٹوں کا مقابلہ یہاں سے لے کر فلاں محلے کی مسجد تک. اونٹوں کا مقابلہ، تیر اندازی کا مقابلہ، تیراکی کا مقابلہ. لیکن یہ مقابلے ہوتے تھے مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے. مسلمانوں میں ہنر، مسلمانوں میں جنگی حربہ، مسلمانوں میں جنگی صلاحیت پیدا ہو. اور کرکٹ کھیلنے کے بعد کون سی جنگی صلاحیت آتی ہے؟ جس کو کھیلنے کے دوران 2-4 دن کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. حتیٰ کہ جمعہ آتا ہے، لوگ جمعہ چھوڑ کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بدبخت تو گراؤنڈوں میں بیٹھے ہیں، یہ اپنے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں. کھیل کود کی اجازت دی، اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کر دکھا دیا، صحابہ کرام کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے دکھا دیا. خاتون آئی، کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے. فرمایا اماں کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اماں گھبرا گئی، سٹ پٹا گئی. اماں سنو تو، جنت میں جانے والی ہر عورت اور ہر مرد جوان ہوگا. میں نے کہا ہے کہ بوڑھی کوئی عورت جنت میں نہیں جائے گی. حقیقت کے بالکل مکمل ترجمان، لیکن بات میں انداز میں تھوڑی سی ہنسی پیدا کر دی. کھجوریں کھا رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں. کھجور کی گٹلی نکالی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی. گول دائرے میں بیٹھے ہوئے کھجوریں کھائیں، گٹلی منہ سے نکالی، حضرت علی کے سامنے رکھ دی. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سنت کے شدائی، کہا کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا. ہر کسی نے ایک ایک گٹھلی نکالی اور حضرت علی کے سامنے رکھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی اتنی کھجوریں کھا رہے ہو، دوسروں کا بھی خیال رکھو. اور حضرت علی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تو چچا زاد بھائی ہیں، وہی خاندان ہے، اسی خاندان نبوت کے فرد ہیں. کہا یا رسول اللہ میں تو گٹھلیاں نکال رہا ہوں، میں تو گٹھلیاں نکال رہا ہوں، دوسرے شاید گٹھلیوں سمیت کھا رہے ہیں. ساری مجلس کو زعفران زار کر دیا.
سارے ہنسی خوشی مجلس میں کھجوریں کھا رہے ہیں، جائز ہے، ہنسی خوشی کیجئے، نہانا جائز ہے۔ اگر کوئی سباحہ یا سوئمنگ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سمندر کے کنارے جا کر مردوں نے بھی سوئمنگ ڈریس اور عورتوں نے بھی سوئمنگ ڈریس، اور مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں، نہا رہے ہیں، پتہ نہیں لڑکی جا رہی ہے لڑکا جا رہا ہے۔ اس عریانی، اس بے پردگی اور اختلاط اور اس فحاشی کی اسلام اجازت قطعاً نہیں دیتی۔ سیر کیجئے، لیکن اس کے جو اسلامی ضابطے ہیں ان کا خیال رکھیے، نہائیے، سوئمنگ کیجئے، مردوں کے لیے کہیں الگ جگہ ہو، عورتوں کے لیے الگ جگہ ہو، کپڑا اتنا پہنا ہوا ہو جتنا پہننا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سیر کے نام پہ آوارگی، سیر کے نام پر فحاشی، اسلام نے قاعدے مقرر کر دیے۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، حضرت حنظلہ سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کو دہرایا، سا و سا، یا حنظلہ سا و سا۔ کبھی گھڑی عبادت کی ہوتی ہے، کبھی گھڑی تھوڑی سی ہنسی کھیل کے لیے آ جاتی ہے۔ 24 گھنٹے عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن نیت صحیح رہے تو 24 گھنٹے عبادت بن جاتے ہیں۔ جمعہ کتنا مبارک دن ہے، اسلام کتنا سیدھا، کتنا آسان دین ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جمعہ کا سارا دن مسجد میں گزارو، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ 12 مہینے مسلسل کام میں لگے رہیں۔ آپ آرام کیجئے، چھٹی ہوتی ہے چھٹی کیجئے، آرام کیجئے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے تقاضے، ادھر چھٹیاں ہوں اور میاں بیوی بال بچے کو ساتھ لیں، ہم یورپ جا رہے ہیں چھٹیاں منانے کے لیے، وہ علاقے جہاں نہ دین، نہ غیرت، نہ حیا، کوئی چیز نہیں، آوارگی، عریانی، ننگا پن انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ جوان لڑکیوں کو لے کر وہاں جائیں گے، کیا دکھانے کے لیے جائیں گے؟ آپ سیر کیجئے، آپ کے سامنے سیر کے لیے بہت سی جگہ موجود ہیں، سیر کرنا حق ہے۔ پہلے نمبر تو مسلمانوں کی سیر ہی بڑی عجیب قسم کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاحت الجہاد و سیاحت امتی، سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے نکلنا، اللہ کی راہ میں دشمنوں کا تعاقب کرنا میری امت کے لیے سیر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الجہاد و سیاحتی والسجن عزلتی، میں جہاد کے لیے نکلتا ہوں تو میں اس کو سیر سیاحت سمجھتا ہوں، اور جب مجھے کبھی میرا حاکم بند کر دیتا ہے تو میں اس کو عزلت نشینی، اللہ کے لیے گوشہ نشینی سمجھتا ہوں، عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ مسلمانوں کی سیر بھی اس طرح کی ہوتی تھی۔ آج ہم نے سیر کا ہر وہ رنگ اپنا لیا جو غیر مسلموں سے آیا۔ آپ کارنش پہ نکل جائیے کبھی، آپ کو معلوم ہوگا نوجوان موٹے تازے لمبے تڑنگے نوجوان، اور سینڈو بنیان پہنی ہوئی ہے اور نیچے نکر پہنی ہوئی ہے۔ وہ نکر پہن کر جسے اپنے صحن میں نکلنے کو جی نہیں چاہتا، باتھ روم سے صحن میں نکلنے کو جی نہیں چاہتا کہ سامنے کوئی ہوگا، وہ کارنش پہ، سڑکوں پہ۔ اور یہ ہیں وہ جو کالے انگریز شمار ہوتے ہیں، ہمارے ملکوں کے مصر کی انگریز، اس نے یہ تو سن لیا کہ یورپ میں یوں کچھا پہن کے بھاگتے پھرتے ہیں، اپنے ملکوں کو بھی اس نے یورپ بنانا شروع کر دیا۔ سیر سیاحت کی حدود ہیں، ان حدود کا اگر خیال رہے تو کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، دیکھا کہ وہاں لوگ نوروز اور مہرجان 2 دن ایسے ہیں جن میں خوشیاں مناتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا دن ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ 2 دن ہیں، ایک نوروز ہے، ایک مہرجان ہے۔ یہ کہیں پارسیوں کے، ایرانیوں کے 2 دن ہیں،
اور انہی کے حساب سے یہاں بھی 2 دن چھٹی کی جاتی ہے، 2 دن عید منائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد ابدل اللہ لکم بہما یومین خیرہما، اللہ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں سے بہتر ان 2 دنوں کو 2 بہت ہی اچھے دنوں کے ساتھ بدل دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا ہوا، یہ کوئی طریقہ ہے کھیل کود کرنے کا، ہنسی کھیل کا، کپڑے نئے پہن لیے، بن ٹھن کے نہا دھو کے باہر نکل گئے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کی نسبت ان سے بھی بہت بہتر دن 2 اور دن عطا کر دیے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ ایک رمضان کے روزے کے مکمل ہونے کے بعد اور ایک حج مکمل ہونے کے بعد اللہ نے تمہیں یہ 2 دن دے دیے ہیں، نہاؤ دو، نئے کپڑے پہنو، خوشبوئیں لگاؤ، لیکن ان کافروں کی طرح، پارسیوں کی طرح، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح نشے میں مست ہو کر نہیں، شراب پی کر نہیں، بلکہ مکمل عبادت کے رنگ میں رنگے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تکبیریں پکارتے ہوئے میدان میں جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، خطبہ سنو، تکبیریں پکارتے ہوئے واپس آؤ، کچھ کھاتے ہوئے جاؤ، کچھ کھاتے ہوئے آؤ، مزے سے جاؤ، مزے سے آؤ۔ لیکن اس خاص موقع پر بھی فرمایا کہ عورتیں بھی وہاں جائیں، عورتیں بھی عید میں شرکت کریں، اور فرمایا کہ جس عورت کے پاس اپنے لیے وافر کپڑا نہ ہو وہ اپنی کسی بہن کی چادر میں سمٹ کر آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کی اتنی تنگی کے باوجود کپڑے کی تاکید کی کہ اپنی کسی بہن کی چادر میں چھپ کر آ جائے، اس کے پاس اپنے لیے بڑا کپڑا نہیں ہے، بہن کی چادر میں آ جائے۔ اور آج کپڑوں کا کوئی شمار نہیں، لیکن کپڑے وہ آگے ہیں کہ پیسے پہلے کپڑوں سے بہت زیادہ، لیکن کپڑا بالکل تھوڑا سا۔ مارکیٹ میں جاؤ، شریف عورت کے پہننے کے لیے خریدنے کو لباس نہیں ملتا، سارا لباس یورپی طرز کا، سارا لباس یوں کہ جیسے یہ گھر میں ہم اپنے گھر کے لیے نہیں لے جا رہے، یہ کوئی انگریز اپنے گھر میں کسی میم کے لیے خرید کر لے جا رہا ہے۔ ہم سے ہمارے وقت کا بھی حساب ہوگا، ہمارے پیسے کا بھی حساب ہوگا، ہمارے دنوں کا حساب ہوگا، ہماری راتوں کا حساب ہوگا۔ ایک صحابی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں جب سوتا ہوں تو اللہ سے اجر کی نیت رکھ کے سوتا ہوں کہ یا اللہ میں سونے لگا ہوں، مجھے اس کا ثواب دینا، اور جب میں بیدار ہوتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ میں جاگا ہوں، بیدار ہوا ہوں، مجھے جاگنے کا ثواب دینا۔ انسان کے لیے سونا ثواب، جاگنا ثواب، چلنا ثواب، بیٹھنا ثواب، لیکن نیت صاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی کے موقع پر دف بجانے کی اجازت بھی دی ہے۔ اگر شادی ہو اور شادی میں دف بجا لی جائے تو جائز ہے۔ اب دف کیا ہے اور آج کا ہمارا میوزک کیا ہے، یہ کتنا اس میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن بچیاں دف بجا رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روکنا چاہا تو فرمایا کہ نہیں، صدیق ان کو دف بجانے دو، ہر قوم کی عید، ہر قوم کا خوشی کا کوئی دن ہوتا ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، بچیاں خوشی کر رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں، بجانے دو۔ اور دف ایک طرف صرف چمڑا یا کچھ لگا ہوا ہے، آواز پیدا کرتی ہے ضرور، لیکن دف میں نہ ڈول کی شکل، ڈول میں دونوں طرف چمڑا لگا ہوا ہے، درمیان سے خالی ہے، دونوں طرف سے پیٹیں تو اس سے ایک ردم، ایک موسیقی، ایک نغمہ نکلتا ہے۔ دف میں وہ بات نہیں ہوتی، دف صرف آواز ہے۔ روزہ کھولنے کے لیے بجائی جاتی ہے، روزہ بند کرنے کے لیے بجائی جاتی ہے، کوئی اعلان کرنے کے لیے بجائی جاتی ہے۔ دف کے جائز ہونے کو کچھ لوگوں نے، اور خاص طور پر جو آوارہ مزاج لوگ ہیں، اور پاک و ہند میں ایک طبقہ اٹھا ہوا ہے، عرب ملکوں میں بھی وہ آ چکا ہے اور موجود ہے، آپ کے خبر میں بھی موجود ہے، وہ جو منکرین حدیث
یا منکرین حدیث کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے والے فتنہ انکار حدیث میں مبتلا لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میوزک بجانا، گانا سننا یہ منع نہیں ہے، جبکہ صحیح بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں یستحلون الحر والحریر، کچھ لوگ آئیں گے جو شرمگاہوں کو مختلف ناموں سے اور ریشم کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، اسی طرح الخمر والمعازف، شراب کو اور میوزک کو، معازف بانسریوں کو نام بدل دیں گے۔ شراب کو آج کل کیا کہا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مشروبات روحیہ، یہاں عربوں میں یہ لفظ مشہور ہے، مشروبات روحیہ، یعنی یہ روحانی لذت دینے کے لیے مشروبات ہیں۔ یہ روحانی لذت دینے والے ہیں یا حیوانی لذت دینے والے؟ جس چیز کو پی کر یہ پتہ نہ رہے کہ یہ میری بہن ہے یا بیوی ہے، وہ کہاں کی روحانیت؟ اور شراب میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، شراب پی لی کوئی پتہ نہیں، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، اپنی ہے، غیر ہے۔ شراب کا نام بدل دیا، معازف کا نام بدل دیا، حر کا نام بدل دیا۔ آج کل بہت سارے رنگ قسم کے نکاح ہو رہے ہیں۔ آپ کے علم میں آیا ہوگا ایک نکاح کے بارے میں یہاں بڑی شہرت رہتی ہے، نکاح مسیار۔ بڑے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، بڑے اس کے بارے میں جواب بھی آئے، رنگ جواب آئے، کسی نے کہا جائز، کسی نے کہا ناجائز۔ اور وہ زواج مسیار یا مسیار شادی کیا ہے؟ کسی نے اس کو نام دیا ویک اینڈ میرج۔ ویک اینڈ میرج، ہفتے میں ایک دن کی شادی۔ ایک کام اگر شیعہ کرے تو حلال اور وہی کام اہل سنت شیعہ کرے تو حرام، اہل سنت کرے تو حلال۔ یہ دو پیمانے اسلام قبول نہیں کرتا۔ اسلام ایک ہے، وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، یا حق ہے یا گمراہی ہے، یہ نہیں کہ یہاں بھی اور وہاں بھی۔ شیعہ اگر متع کرے 7 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 1 دن کے لیے تو کہیں گے یہ متع ہے اور حرام ہے، اور مسلمان نکاح کرے ویک اینڈ میرج کے نام سے، ایک ہے کوئی فرینڈ شپ میرج۔ اس طرح کی میرجوں کے بڑے نام پچھلے دنوں آئے، اور سب سے زیادہ زوردار طریقے سے جس کی پرچار کیا گیا وہ یہی ویک اینڈ میرج، یا جس کو زواج مسیار کہا گیا۔ ابھی چند دن پہلے، غالباً یہ 10 دن کے قریب ہوئے ہیں، سعودی عرب کے مفتی اعظم اور شیخ منی عبداللہ سلیمان منی حفظہم اللہ، دونوں نے اپنا فتویٰ صادر کر دیا ہے کہ یہ زواج ممنوع ہے۔ اس کے نتائج اتنے غلط نکل رہے ہیں کہ اس کا حرام ہونا یقینی ہے۔ اب یہ مختلف رنگ دے کر شرمگاہوں کو حلال کیا جا رہا ہے، شراب کو حلال کیا جا رہا ہے، میوزک کو حلال کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے چیزوں کی حدود مقرر کر دی۔ چھٹیوں کے دنوں میں سیر کیجئے، لیکن اپنی آنکھوں پہ کنٹرول ہو، کانوں پہ کنٹرول ہو، اپنی زبان پہ کنٹرول ہو، آپ کے شب و روز میں ایک نظم و ضبط ہو۔ ساری رات جاگتے رہیں، ساری رات جاگتے رہیں اور نمازیں نہ پڑھیں، نہ فجر کی نہ دوسری، اور ساری رات جاگتے رہیں اور جمعہ میں نہ آئیں۔ آپ کو صرف 5 وقتہ فرض نمازوں کو چھوڑنے والے نہیں، آپ کو وہ بھی لوگ ملیں گے جمعہ نہیں پڑھتے، اور صرف اس لیے کہ چھٹیاں ہیں ساری رات جاگتے ہیں۔ صبح کون سا بچوں نے سکول، ماں کو بھی فکر نہیں کہ بچوں نے تو سکول جانا نہیں، باپ کو فکر نہیں کہ بچوں نے سکول جانا نہیں، میں جیسے کیسے اٹھوں گا ڈیوٹی پہ چلا جاؤں گا 7-8 بجے۔ یہ سارا نظام جو تلپٹ کر دیا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چھٹیاں منائیے، سیر و سیاحت کیجئے، اور چھٹیاں منانے، سیر و سیاحت کرنے، ہنسنے کھیلنے، سوئمنگ کرنے، گھوڑ سواری کرنے، ان چیزوں کی اجازت ہے، لیکن اس کے قاعدے مقرر ہیں۔ لباس مکمل ہو، نہ مرد کو اجازت ہے کہ لباس ناقص پہنے،
نہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ ناقص لباس پہنے. عورتوں کے تو جسم کو اللہ رب العزت نے پوری عورت کو پردہ قرار دیا ہے. عورت عربی کا لفظ ہے عورہ، اور عورہ کا معنی کیا ہے؟ شرمگاہ. جسم کا وہ حصہ جو ڈھانپا جاتا ہے اس کو اردو میں شرمگاہ کہتے ہیں اور عربی میں عورہ. عورت پوری کی پوری عورت ہی شرمگاہ ہے، پوری کی پوری عورت ہی پردے میں رہنی چاہیے. وہ سیر و سیاحت کے لیے ہو یا عبادت کے لیے ہو یا کہیں بھی ہو، عورت کو پورا پردہ کرنا چاہیے. اس طرح کے بہت سارے امور ہیں جن میں ہمارے یہاں بہت کمی کوتاہی کی جاتی ہے. محشر کے میدان میں قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے 4، ان 4 سوالوں میں ہمارے اس وقت کا، ہماری اس زندگی کا، ہماری عمر اور جوانی کا بھی سوال ہوگا. سنن ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4. قیامت کے دن بندے کا پاؤں اس کی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افناہ، جوانی. عن عمرہ، عمر، اسے 60 70 100 150 سال عمر دی گئی، کہاں گنوائی؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، عمر کہاں گوائی اور جوانی کہاں لگائی. جوانی کو اسپیشل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جوان آدمی جو ہے اس میں بہت ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے نیکی کرنے کی بھی، برائی کرنے کی. اور جوانوں کا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑا خاص ذکر فرمایا. سورہ کہف، اصحاب کہف فتیۃ آمنوا بربہم، اللہ نے فرمایا کچھ نوجوان جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، اللہ نے ان کے نام کی، ان کے واقعے، ان کی جگہ کے نام کی سورت قرآن میں نازل فرما دی، سورۃ الکہف. جوانی خاص زمانہ ہے، خاص دور ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کو کیسے صرف کیا، کیسے گزارا. وعن مالہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے پاس مال تھا، پڑوس میں تمہارے بیوہ عورت تھی، بچیاں یتیم تھیں، بچے یتیم تھے، غریب مسکین تھے، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی. تم نے 50,000 ریال صرف کر کے صرف سمر ویکیشن منایا، قیامت کے دن سوال ہوگا. پڑوس اپنے لوگ بھوکے مر رہے تھے اور تم سیر سپاٹے کر رہے تھے، قیامت کے دن سوال ہوگا. اور وہ حدیث تو معروف ہے نا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا. وہ آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا. اور جو آدمی سیر سیاحت پہ لاکھوں خرچ کرتا ہے، ہزاروں کی بات بھی نہیں کہ کچھ لوگ پیسہ تو اللہ نے دیا ہوا ہے لیکن خرچ کرنے کے لیے لاکھوں خرچ کر دیتا ہے سیر سیاحت کے لیے، اور اسی کے پاس کسی مدرسے کا نمائندہ چلا جائے تو حالت ہی بدل جاتی ہے کہ یہ تو شاید اپنے مدرسے کے لیے کچھ چندہ وندہ مانگنے آیا. لاکھوں خرچ کرے گا حرام، کوئی پرواہ نہیں، اور 500 1000 دینے کے لیے 1000 بار سوچے گا کہ اس کو میں دوں یا نہ دوں. اللہ رب العزت نے مال کے بارے میں سوال کرنا ہے. من این اکتسبتہ وفیما انفقتہ، کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں، یہ بھی سوال ہوگا. اور علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ علم حاصل کیا تھا تو اس پر عمل کتنا کیا تھا. غرض یہ کہ ہمارے وقت کا، ہماری عمر کا، ہماری جوانی کا، ہمارے پیسے کا، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. چھٹیاں ہوں یا نہ ہوں، اپنے آپ پر بھی کنٹرول کیجئے، اپنے بال بچوں پر بھی کنٹرول کیجئے، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک مسلمان کی طرح زندگی گزاریے. سیر و سیاحت کیجئے، کوئی حرج نہیں، لیکن عریانی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، اختلاط نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ایسی جگہوں پہ سیر کے لیے نکل جائے جہاں مرد و زن سب آوارگی میں ہیں. یہاں سعودی عرب میں کم از کم کھلے عام آوارگی کی الحمدللہ کہیں اجازت نہیں. کچھ ملک ایسے ہیں کہ عورتیں بھی نہیں مریاں، مرد بھی نہیں مریاں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اپنے گھر میں ہیں یا بازار میں گھوم رہے.
اس قسم کے علاقوں میں جا کر اپنی دولت اور اپنے ایمان کا صفایا نہ کروائیں، بلکہ جو جائز طریقے ہیں ان کو استعمال کریں، اسی میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عیدین کے دنوں میں خوشی منانے کے دوران بھی تکبیریں کہنے کا حکم دیا، سیر و سیاحت کیجئے، عبادت کیجئے۔ ایک جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہسپتالوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، بعض دفعہ لفٹ کے سامنے، کسی لفٹ کے سامنے لگا ہوا ایک جملہ ہے، اغتنم ساعۃ الانتظار للاستغفار، انتظار کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھاؤ اور توبہ استغفار کرتے رہو۔ اب آپ کی باری لگی ہوئی ہے کہ آپ نے جانا ہے، آپ کے سامنے ابھی 15 آدمی ہے، اگر 5 منٹ بھی لگائیں تو 45 منٹ لگ گئے۔ ان 45 منٹوں میں بجائے اس لائن والوں کو کوسنے کے کہ یہ میرے آگے کیوں ہیں، بھائی تم پہلے آ جاتے، آگے لگ جاتے، اب گالیاں لائن والوں کو دینے کی کیا حاصل، بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹر کو یا جس جگہ بھی آپ جا رہے ہیں اس کو کوسنے دیں کہ اس کے پاس اتنا رش کیوں ہے۔ اس کا فائدہ اٹھائیے، استغفار کیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ کلمات کہیے، اجر و ثواب کمائیے۔ سیر و سیاحت بھی کیجئے تو اللہ کو نہ بھولیے، اللہ کو یاد رکھیے۔ ذکر الہی سے جو سیر کسی کو غافل کر دے وہ سیر نہیں، وہ گناہ، اور ذکر الہی سے جو کھیل کسی کو غافل کر دے وہ کھیل بھی گناہ ہے، چاہے کوئی بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ سب کو خود اپنے آپ کو سنبھالنے اور اپنی اولاد کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ کچھ لوگ جو بڑے پریشان حال ہیں، ان چھٹیوں کے دنوں میں کئی دنیا بلکہ اکثر دنیا خوشیاں منا رہی ہے، کچھ لوگ بیچارے پریشان ہیں، کسی کے گھر میں بیماری ہے، کسی کے گھر میں کوئی اور پریشانی ہے، جس کو جو پریشانی ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان کی پریشانیاں دور کرے، تاکہ وہ بھی مسلمانوں کی کم از کم جائز خوشیوں میں تو شریک ہو سکے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو خوشیاں عطا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ تبوک کے بارے میں پچھلے درس میں جو باتیں ذکر ہوئی تھیں، اور کچھ عرصہ پہلے ایک یہاں درس تھا کہ گھروں سے لڑکیاں فرار کیوں ہو رہی ہیں۔ ایک درس پچھلے یہاں گزرا ہے کہ گھروں سے لڑکیاں فرار کیوں ہو رہی ہیں۔ کسی کا فرار اپنے گھر کے اندر ہے، ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں، اپنے کمرے میں بس انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، لڑکی جانے اور وہ چیزیں جانے، وہ بھائی بہنوں سے ملنے کو تیار نہیں، یہ بھی فرار ہے۔ ایک فرار ہے کہ وہ گھر سے ہی نکل گئی، مختلف قسم کے فرار، ان کے اسباب کیا ہیں؟ ایک درس وہ تھا، یہ 2 درسوں کی ویڈیو سیریز ہے جو کہ ابھی باہر بشیر الدین کے پاس موجود ہے۔ یہ 2 سیریز 3 ریال کی۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ علاج کے طور پر پڑھا جاتا ہے، سورہ بقرہ کو علاج کے طور پر روزانہ پڑھا جاتا ہے، اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کیا پڑھنے کے دوران رک سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کسی کا فون آ گیا، اب علاج کرنے والے نے ساتھ موبائل بھی رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اب علاج کا فائدہ بھی تو ویسا ہی ہوگا نا۔ دوا کھاتے ہوئے ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہر 8 گھنٹے کے بعد ایک ٹیبلٹ لینی ہے، اور آپ جب چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، کبھی 50 گھنٹے کے بعد لے لی، کبھی ہر 2-3 گھنٹے کے بعد لے لی، فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر علاج کو پابندی سے، پورے اہتمام سے، آداب سے کیا جائے، اور پھر خاص طور پر یہ تو قرآن کریم ہے، آپ نے جان بوجھ کر ٹیلی فون موبائل پاس رکھا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے موبائل میں میوزک بھی بڑا گندا لگا ہوا ہے، یعنی میوزک بھی رنگ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، جو نارمل ٹیونز ہیں وہ نہیں، آپ نے کسی نہ کسی اپنے من پسند گانے کا میوزک لگا رکھا۔ جب سورہ بقرہ کے دوران آپ کا ٹیلی فون بجے گا تو آپ تو میوزک سننے لگ جائیں گے، آپ کا علاج کہاں جائے گا؟ کوشش یہ کریں کہ قرآن کریم کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھیں، اور شفا اللہ رب العزت ضرور دے گا۔ خالص یہ نیت نہ کر لیں کہ میں تو صرف علاج کے لیے پڑھ رہا ہوں، قرآن کریم کو کلام الہی سمجھ کر تلاوت کرے،
اور نیت میں یہ شامل رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن صرف یہ رہے نیت کہ میں علاج کے لیے، یہ طریقہ علاج بھی غلط ہے۔ فون آ جائے، کوئی مہمان آ جائے، بات کر لیں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن اس طرح کے فون جس میں یہ میوزک لگا ہوا ہوگا یہ فون پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پڑھنے کے دوران بات کی تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو بات جیسے میں نے عرض کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ کوئی بات وغیرہ ایسی نہ آئے، پورا جو دم ہے آپ کا یا علاج ہے وہ مکمل کریں، اور درمیان میں یہ میوزک وغیرہ لگے ٹیلی فون سننے چھوڑیں۔ اور لکھا ہے کہ قبلہ کی طرف پیر کر کے کیا سو سکتے ہیں؟ قبلہ کی طرف پیر کرنا اگر چار دیواری کے اندر ہے تو پھر تو بالکل ہی کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اگر چھت وغیرہ ہے تو اس شکل میں قبلہ کی طرف بول و براز کے وقت منہ کرنا منع ہے۔ محض سونے کے لیے اس طرف پیر کرنے کی ممانعت کہیں ثابت نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے پاک و ہند میں چونکہ ایک ادب بنا رکھا ہے کہ قبلہ کی طرف پاؤں نہیں کرنا، اگر سونے کے لیے قبلہ کی طرف چھت پر ہیں تو پاؤں نہ کریں تاکہ آپ کے بنائے ہوئے ادب کا معیار بھی قائم رہے۔ لیکن اگر کمرے میں ہیں تو کمرے کے اندر، ٹوائلٹ باتھ روم کے اندر قبلہ کی جانب منہ کر کے اگر کوئی بول و براز بھی کرتا ہے تو منع نہیں ہے بلکہ ثابت ہے۔ کھلے کھیت میں، میدان میں، صحرا میں، چھت میں منع ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کیا جائے، پشت کی جائے، دونوں۔ لیکن اگر کھلی جگہ ہے، کھلی جگہ نہیں ہے، آپ اپنے باتھ روم میں ہیں، ٹوائلٹ میں ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، جس طرف بھی چاہے منہ کر کے آپ بول و براز بھی کر سکتے ہیں اور لیٹ بھی سکتے ہیں۔ اگر فرض نماز شروع ہو گئی مگر ایک آدمی نفل یا سنت ادا کر رہا ہے، اس کو نماز کس طرح مختصر کرنی چاہیے یا سلام پھیر دینی چاہیے؟ اور اگر آدمی آخری رکعت میں ہو تو کیا کرے؟ اگر آدمی اتحیات بیٹھ گیا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں تو ابھی سلام پھیر لوں گا اور شامل ہو جاؤں گا، وہ اتحیات مکمل کر لے، لیکن اگر ایک رکعت باقی ہے وہ وہی نماز کو چھوڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر فرضوں کی ایک رکعت رہ گئی اور یہ نفل پڑھتے ہوئے ایک رکعت کے عوض اس کو چاہے جتنے بھی نفل پڑھتا رہے گا اس ایک نفل کے برابر ثواب نہیں ملے گا، اس ایک فرض کے برابر۔ لہذا جیسے ہی فرض جماعت کھڑی ہو، اگر کسی کی ایک دو رکعتیں باقی ہیں وہ نماز چھوڑے اور فرضوں میں شامل ہو جائے۔ ہمارے یہاں سنتیں اور نفل پڑھتے رہ جاتے ہیں، فرضوں کی جماعت نکلتی چلی جاتی، یہ طریقہ کار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ سر وہ کس طرح چھوڑے نماز؟ نماز چھوڑنے کے لیے ایک طریقہ تو بڑا معروف ہے کہ جہاں پہنچا ہوا ہے وہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز سے نکل جائے۔ لیکن علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک فتویٰ نقل کیا ہمارے ایک فاضل دوست نے، جو انشاءاللہ ثقہ ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹریٹ PhD حدیث ہیں، اور ہمارے یہاں موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اعظم صاحب، بنارس کے، دمام میں رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ بتایا، یعنی زبانی ہے، میں نے یہ بات پڑھی نہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کسی مجلس میں کہ جب تک آدمی دو رکعتیں جو شروع کی ہیں ان کو مکمل نہیں کرتا، سلام پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہنچا ہوا ہے وہیں نماز چھوڑ دے۔ یعنی یہ کھڑا ہے، قیام میں ہے، قوما میں ہے، یا دو سجدوں کے درمیان ہے لیکن ابھی اس کی اور نماز باقی ہے، جہاں تھا وہیں چھوڑ دے اور اٹھ کے آگے صف میں شامل ہو جائے۔ یہ ایک نقل کردہ بات ہے لیکن میرے پڑھنے میں یہ نہیں آئی۔ باہر سے بات معقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز کے آغاز کے لیے اللہ اکبر اور نماز کی انتہا کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب نماز مکمل ہی نہیں ہوئی، انتہا تو نہیں ہوئی، درمیان میں توڑنا ہے، کسی طرح بھی چھوڑ کر شامل ہو جائیں۔ یہ ایک آخری سوال ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں لائف انشورنس کا ممبر بن گیا کسی کے کہنے پر کچھ عرصہ پہلے۔ اس وقت مجھے دینی معلومات بہت کم تھیں، الحمدللہ کچھ ہی قسطیں ادا کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایسی چیزوں کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، تو میں نے پیسے بھیجنا بند کر دیے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صاحب مجھے پوچھتے رہے، کچھ دنوں تک وہ صاحب پوچھتے رہے، جب میں نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، مجھے نہیں چاہیے، تو پھر وہ خاموش ہو گئے اور ساری قسطیں وہ خود ادا کرتے رہے۔ اب ان کے نام سے انہوں نے اپنی لائف انشورنس تو تھی ہی تھی،
لوگوں کی کراتے تھے، انہوں نے قسطیں بند کر دی، نام ریکارڈ سارا موجود ہے، ان کی قسط وہ جمع کراتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پنتھ دو کاج، یعنی ایک آدمی فری میں ہمیں مل گیا ہے، اس کی پالیسی مکمل کر دیں گے، پیسے نکل آئیں گے ڈھیروں۔ معاہدے کے حساب سے میرے اکاؤنٹ میں اصل رقم سے زائد رقم جمع ہو گئی، یعنی 90% رقم وہ صاحب ادا کیے، 10% انہوں نے ادا کی، 90% اس آدمی نے ادا کی۔ اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ میں وہ ساری رقم نکال کر انہیں لوٹا دوں، یعنی تم کہہ رہے ہو حرام ہے تو یہ ساری ہمیں دے دو، وہاں سے نکالو، پالیسی پوری ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر 10 لاکھ ہے، تم کہتے ہو حرام ہے، تم نے 500-400 دیا تھا، وہ چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑو، لینا چاہتے ہو تو وہ 500-400 لے لو اور یہ ساری رقم نکال کر مجھے دے دو۔ کیا یہ کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم جتنی رقم انشورنس کمپنی کو ادا کیے ہیں صرف اتنی ہی رقم نکال کر انہیں لوٹا دیں اور باقی اضافہ رقم چھوڑ دیں۔ کیا کسی حاجت مند کی مدد کی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بہت اچھا کیا آپ نے اس پالیسی کو ختم کر دیا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے پالیسی کو ختم کیا اور اس آدمی نے اس کو ختم نہیں کیا۔ آپ کے پیسے 500,000 یا جاتا رہتا، آپ نے قبول کر لیا، اس آدمی نے غلط طریقے سے اس کو جاری رکھا، آپ کے نام سے جاری رکھا، اس کے جاری رہنے کا آپ کو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنی طرف سے ختم کر چکے ہیں۔ اب آپ کو وہ پالیسی لینے کا نکالنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہاں آ جائے گا کہ آپ نے وہ پیسے انشورنس کمپنی کے پاس چھوڑ دیے، تو وہ انشورنس کمپنی جو ہے وہ ہندوستان میں خاص طور پر سننے میں آیا ہے کہ ہندو تنظیموں کو جو مسلمانوں کے خلاف کام کرتی ہیں اس طرح کے پیسے ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ ایسی شکل میں وہ پیسہ وہاں سے نکال لیں، جو پیسہ آپ کا ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، جو آدمی نے کہا کہ میں نے اتنا جمع کرایا ہے صرف وہ پیسہ اس کو دے دیں، اور جو باقی پیسے کمپنی نے جمع کیے ہیں 90% یا جتنے % بھی ہیں وہ کسی ایسی جگہ پہ دیں جو کسی سود کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے۔ وہاں کئی ہوں گے کھتریوں کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے، کبھی قرضہ لیا تھا، وہ قرضہ بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے 10 گنا کر رکھا ہے، 50 گنا۔ اس طرح کے پیسوں میں کسی کی جان چھڑانے کے لیے جو سود کو حرام سمجھتا ہے لیکن کبھی پھنس گیا تھا، اس آدمی کا قرضہ ادا کروا دینا اس قسم کے پیسے سے، اور نیکی کی نیت کیے بغیر اس پیسے سے اس طرح کے کام کر لیں یا کسی رفائی کام میں لگا دیں، اس آدمی کو جس نے بغیر آپ کے مشورے اور اصلاح کے یہ کام کیا ہے اس کو یہ پیسے لینے کا حق نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔